الکوہل کی شرعی حیثیت کیا ہے اور شریعت کی نگاہ میں یہ پاک ہے یا نجس؟ شریعت کے مطابق الکوہل حقیقت میں ایک پاک چیز ہے اور نجس اس وقت ہو جاتی ہے جب اس میں مستی اور نشہ آ جائے، اور وہ نشہ خواہ کم ہی کیوں نہ ہو وہ الکوہل کو نجس کر دیتا ہے۔ لیکن وہ الکوہل جو دواؤں میں یوز ہوتا ہے، وہ الکوہل جو بیوٹی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یا ہینڈ واش وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، اسے شریعت میں صنعتی الکوہل کہا جاتا ہے اور جو پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ الکوہل جو کھانسی وغیرہ کی دواؤں میں یوز ہوتا ہے، وہ الکوہل جو ہینڈ واش وغیرہ کی لیکوڈ میں یوز ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ الکوہل جو عطر اور اسپرے وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، وہ الکوہل پاک ہے، بشرطے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اس میں نشہ نہیں ہے، ورنہ اگر پتہ چل جائے کہ اس میں نشہ ہے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ ورنہ شریعت کی نگاہ میں الکوہل حقیقت میں پاک ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ آ جائے، اور وہ نشہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو وہ الکوہل کی نجاست کا باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا نماز کے لیے وہ عطر لگانا جس میں الکوہل استعمال ہوا ہو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں ایسے عطر لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ دوائیں کہ جن میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہے یا اتنا کم ہے کہ کہا جائے کہ اس میں نشہ نہیں ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ اگر اس کو زیادہ استعمال کیا جائے گا تو نشہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نشہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے کم پینے سے ہو یا زیادہ پینے سے ہو، ہر حال میں وہ الکوہل اور وہ دوا جس میں وہ استعمال ہوا ہے وہ نجس ہو جائے گا۔